الکہف اکیڈمی ہے یہ ٹاؤن شپ میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ ٹاؤن شپ میں الحمدللہ اس کا ادارہ بھی موجود ہے، اور اس سے جو بڑا ہمارا ہے وہ ہے الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارا ہے الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، اور اس کے تحت مختلف ادارے کام کر رہے ہیں۔ اس کے تحت جو ہے وہ تقریباً 50 سے اوپر ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور اس کی برانچز جو ہے وہ لاہور میں بھی ہے، اور لاہور میں جیسے ہمارے ٹاؤن شپ میں ہے، اور اچھرے میں بھی ہے، مغل پورے میں بھی ہے، اور اس طریقے سے کراچی میں بھی ہے، اور اس طریقے سے سندھ کی طرف بھی ہے، اور بلوچستان وغیرہ بہت ساری اس کی برانچز جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور اس میں سے جو ہے وہ اسی کے تحت ایک ادارہ ہمارا بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں الکہف اکیڈمی، جس میں ہم سب نے جو ہے وہ ایڈمیشن لیا ہے۔ اس ادارے کے جو بانی ہے اور جو محتمم ہے ان کا نام ہے حافظ شیخ محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کے خلیفہ مجاز بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کورس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں خوب محنت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں جو ہے وہ اپنے استاد محترم کو، جو میرے بھی استاد ہیں، ان کو میں درخواست کرتا ہوں اور اپنا تعارف بھی کروا دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کلاس کا آغاز بھی شروع کرتے ہیں۔ 2010 میں میں نے کراچی میں ایک ادارہ ہے ابن عباس کے نام سے، جہاں پر شیخ موسیٰ العراقی حفظہ اللہ ہوتے ہیں، وہاں پر میں نے 1 سال کا عربک لینگویج کورس کیا ہے۔ اس کے بعد سے لے کر تقریباً مجھے 11 سال ہو چکے ہیں مستقل عربی پڑھانے کا، الحمدللہ میرا تجربہ ہے۔ اور اسکول کے حوالے سے بھی میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ میرا بی اے جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے ہے، ایم اے بھی پنجاب یونیورسٹی سے ہے، ایم فل دی یونیورسٹی آف لاہور سے میں نے کیا ہے، اور پی ایچ ڈی کا بھی تھیسس میں نے الحمدللہ سبمٹ کروا دیا ہوا ہے دی یونیورسٹی آف لاہور سے۔ اور تقریباً 11 سال سے میں آس اکیڈمی لاہور کے اندر ایک کافی بڑا ادارہ، معروف ادارہ ہے، شاید آپ حضرات نے سنا ہو، اس کا جو عربک ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ذمہ داری میرے پاس ہے، اور الحمدللہ اس کو میں طلباء کی کافی تعداد ہے عربی پڑھانے کے حوالے سے، اس میں میرا کام ہے۔ اور درس نظامی ہمارے ہاں باقاعدہ عربی میڈیم جس کو کہتے ہیں، وہ ہمارے ہاں ترتیب درس نظامی کی چل رہی ہے۔ بہرحال یہ مختصر سا میرا تعارف ہے۔ اب چند باتیں جو ہے وہ کورس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ذہن میں رکھیے کہ عربی کی اہمیت کے حوالے سے تو میرا نہیں خیال ہے کہ کسی مسلمان کو اس حوالے سے کوئی دو رائے ہے کہ عربی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اگر ہم بطور مسلمان ہونے کے اس کو دیکھیں تو ہماری جو بیسکس ہیں، جو ہماری بنیاد ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے، اور یہ دونوں جو ہیں یہ عربی زبان کے اندر ہیں۔ اگر کوئی بھی مسلمان قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے یا حدیث کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم اپنے آپ کو عربی کے ساتھ اتنا وابستہ رکھے کہ اسے عام زبان کی طرح جو ہے وہ عربی کے اندر مہارت ہو۔ خاص طور پر اگر آپ میں سے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو ایم فل یا پی ایچ ڈی میں جو ریسرچ کا کام کرتے ہیں، جنہوں نے تھیسز وغیرہ کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں کافی زیادہ تحقیقی کام کرنا پڑتا ہے، اور تحقیقی کام کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ ہمیں پیچھے مصادر اور مراجع میں جانا پڑتا ہے کہ اس کے جو بیسکس ہیں وہ کہاں ہیں، اور وہ سب کچھ عربی کے اندر ہے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں اور آپ کو بعض دفعہ تھیسس وغیرہ لکھنا پڑتا ہے، تب بھی آپ کو اس عربی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور اگر کاروباری لحاظ سے بھی اس کو دیکھا جائے تو یہ ورلڈ لیول کی ایک زبان ہے، مطلب عرب ممالک جتنی عرب کنٹریز ہیں اس کے اندر آپ اگر آپ کو عربی آتی ہے تو آپ بہت آسانی سے وہاں کام کے لحاظ سے بھی جا سکتے ہیں، ان لوگوں سے آپ اپنی بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اور ہر لحاظ سے آپ کو یہ مفید ہے۔ اور ان سب چیزوں کے باوجود بھی میرا خیال یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، جو حدیث کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، بطور مسلمان ہونے کے میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں 30 پارے ہمارے لیے اتارے ہیں، اس میں آخر اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرماتے ہیں۔ مسلمان صرف ایسی ایک قوم پائی جاتی ہے کہ جو اپنی کتاب سے اتنی لاپرواہی اختیار کرتی ہے۔ الحمد سے والناس تک ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ ہمیں کچھ بھی سمجھ اس حوالے سے نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کم از کم جو ہے عربی کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے وہ بہت مضبوط رکھیں۔ صرف میری معلومات کے حد تک واللہ عالم بالصواب،
میری معلومات کے حد تک صرف مسلمان دنیا کے اندر ایک ایسی قوم پائی جاتی ہے جو اللہ کی عبادت 5 وقت کرتی ہے، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جب ہم نیت باندھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اسے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ الحمد للہ رب العالمین میں کس چیز کا اعتراف کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں وہ کس عقیدے کا اظہار کر رہا ہے، کس لیول پر جا کر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کمٹمنٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا اظہار کر رہا ہے کہ میں آپ کی ذات پر کتنا یقین رکھتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم میں وہ کس لیول پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، قرآن و حدیث سمجھنا یہ بہت بڑے بڑے اسکالرس کا کام ہوتا ہے، مگر ہم نماز تو پڑھتے ہیں۔ اب سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس سے اگلے مرحلے میں ہم آ جاتے ہیں کہ یہ سیکھنے کا جو مرحلہ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اس میں بھی ہمارے سے بہت زیادہ کوتاہی ہوئی ہے۔ میں اس کو کوتاہی کہوں گا کہ سیکھنے کے مرحلے کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص اس کو کوشش ہی نہیں کرتا، کوئی بندہ اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ، اور میں بڑے ہی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس حوالے سے، اور دل سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ حضرات نے کم از کم عربی سیکھنے کے لیے ایک اپنے اس بات کا اظہار تو کیا کہ ہم عربی سیکھنا چاہتے ہیں، اگر نہ لوگوں کی زبان پر تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ عربی باقی زبانوں کے حوالے سے جو ہے وہ کافی حد تک ہمارے لیے، کم از کم پاک و ہند میں رہنے والے یا ہندوستان میں رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے باقی زبانوں کی بنسبت بہت آسان ہے۔ ہمارے تقریباً 20 سے 25% جو الفاظ ہیں، آج کل کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، اگر تھوڑا سا پرانی اردو میں چلے جائیں تو وہ تقریباً 40% الفاظ ہمارے عربی سے ماخوذ ہیں، عربی سے لیے گئے ہیں۔ اور ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کوئی بھی مثال کے طور پر اگر آپ کو آج چائنیز سکھانے کے لیے ہم کوئی کورس ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ کو اس چائنیز کو تو آپ نے سنا بھی نہیں ہے، اس کی تو کسی الف بے سے بھی آپ کی کوئی وابستگی نہیں ہے، مگر عربی ایک ایسی زبان ہے کہ اس سے وہ اذان ہم سنتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اس کے جو حروف تہجی ہیں وہ اردو سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ تو عربی اس اعتبار سے ہمارے لیے بہت مانوس زبان ہے۔ عام طور پر کسی بھی زبان کو کسی چیز کو سکھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ پراپر آپ مثال کے طور پر اس کی گرامر اور ساری چیزیں پڑھاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر عربی پڑھائی جاتی ہے، اس کے قواعد پڑھائے جاتے ہیں، اس کی گرامر کی وہ گہرائی والی وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جو زندگی میں بعض دفعہ کبھی بندے نے ایک آدھی دفعہ استعمال کرنی ہے۔ اور لیکن اس کے باوجود بھی جو صرف نحوی اور بلاغت اور یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں، چونکہ وہ صرف اس کی گرامر پڑھتے ہیں، لہٰذا انہیں عربی بولنا پھر بھی نہیں آتا اچھے طریقے سے۔ اب مثال میں آپ کو ایک اور ذکر کرتا ہوں اس میں، ہمارے ہاں جو اسکول و کالج میں ظاہر سی بات ہے آپ حضرات کی اس میں تعلیم ہوگی، تو ہمارے ہاں ایک ٹینسز ہوتے ہیں 12 ہمارے ہاں، اور 12 ٹینس ہوتے ہیں۔ ٹینس لڑکا چھٹی میں بھی پڑھتا ہے، پھر 8ویں میں بھی پڑھتا ہے، پھر 10th میں پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر ایف اے میں، پھر اس طرح بی اے میں یہ 12 ٹینس پڑھتا ہے، لیکن اسے ٹینس تو آتے ہیں لیکن اسے انگلش پراپر طریقے سے وہ بول نہیں سکتا ہے۔ میں نے خود بھی انگلش کا کورس کیا ہوا ہے، مگر ایک زبان اور چیز ہوتی ہے، ایک اس کی گرامر پڑھنا ایک اور چیز ہوتی ہے، یہ بہت میں نے اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اور دوسرا طریقہ کسی زبان کو سکھانے کا وہ ڈائریکٹ میتھڈ ہوتا ہے، اور آج کل زیادہ تر اسی پر زور دیا جاتا ہے اور اسی طریقے کے ساتھ ہم چلتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب کم سے کم وقت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ چیز مل جائے، تو اس کے لیے ہمیں ڈائریکٹ میتھڈ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اور ذہن میں رکھیے کہ ڈائریکٹ میتھڈ ہم تب تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس چیز پر پوری طرح مہارت نہیں ہوتی، ہمیں اس کے تجربات نہیں ہوتے، تب تک ہمارے لیے وہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم اس کو ڈائریکٹ میتھڈ کو استعمال کر سکیں۔ لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ڈائریکٹ میتھڈ کے ساتھ پڑھیں، اور اس میں بھی آپ حضرات کے ذہن میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ کوئی چیز بھی نہ گھول کر نہیں پلائی جا سکتی، یہ بات طے شدہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی چیز کی طرف توجہ نہ کریں اور وہ گھول کر نہیں پلائی جا سکتی، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو آسان سے آسان تر بنایا جا سکتا ہے، اور وہ راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے جو آسان ہو اور مختصر ہو۔ اب آپ نے کسی منزل پر جانا ہے تو اس کے ایک لمبا راستہ ہوتا ہے، ایک شارٹ کٹ راستہ ہوتا ہے، تو اب پہنچنا تو ہم نے منزل پر ہے، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر اس پر توجہ نہ کی جائے، اس کا کام نہ کیا جائے، جو چیزیں ہم آپ کو انشاءاللہ دوران اسباق یا سبق ہم بتائیں گے ان کو اگر آپ اہتمام سے نہیں دیکھتے ہیں تو پھر ذہن میں رکھیے کہ گھول کر کوئی چیز بھی نہیں پلائی جا سکتی، چاہے وہ لینگویج ہو یا کوئی بھی اور چیز ہو۔
हाँ, इंशाअल्लाह ताला हम आपको ये बड़े यकीन के साथ कहते हैं। मेरा तकरीबन ये 11-12 साल का, मुख्तलिफ लोगों को हमारे यहाँ शॉर्ट कोर्सेज होते हैं शाबान के अंदर, मुख्तलिफ मदारिस के तलबा उसमें आते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक पास बच्चे आते हैं तो हम उनको सिखाते हैं। तो अल्लाह के फजल से मेरा ज़्यादा वक्त जो है वो, बल्कि मुकम्मल वक्त ही मेरा अरबी के साथ गुजरा है। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह कि अगर आप मेरा साथ देंगे और बड़े एहतमाम से चीज़ों को लेंगे जो मैं इंशाअल्लाह आपको साथ-साथ करवाऊँगा, तो आपको शिकवा नहीं होगा। आप इंशाअल्लाह ताला, आपके ये बेहतरीन दिन होंगे जिनमें आपने ये अरबी पढ़ी होगी। तो अब मैं आपकी खिदमत में कुछ चीज़ें अर्ज़ कर रहा हूँ, ताकि हम अपने आज के सबक की तरफ आगे बढ़ें। वो चीज़ें आप कोशिश करें कि अपने पास आपके कॉपी होनी चाहिए और आपके पास कलम होना चाहिए। बाज़ चीज़ें दौरान सबक में ज़िक्र करूँगा, उनको आप अपने पास नोट फरमा लिया करेंगे। तो सबसे पहले आज पूरे कोर्स के हवाले से मैं सबसे पहले जो सबसे बुनियादी और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है चीज़, वो है मश्क और तदरीब। बहुत गौर से इस बात को आप समझ लीजिए कि चाहे आप दोस्त, ये तो है, मतलब कम दिनों का कोर्स है ना, मतलब ये तो वीकेंड पर होगा और इस तरतीब से। अगर आप साल भर भी पूरा अरबी पढ़ते रहें और अगर आप उसकी तदरीब और मश्क नहीं करते तो आपको अरबी नहीं आएगी। इसलिए सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो मश्क है, कि आप, जब मैं बोल रहा हूँगा, जब मैं आप हज़रात की खिदमत में कहूँगा कि भई ये लफ़्ज़ आपने बोलना है, तो ज़ुबान से आपने बोलना है। मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का मुशाहिदा हुआ कि बाज़ दफ़ा हमारे पास तालिब इल्म ऐसे आते हैं, बड़े ज़हीन होते हैं, बड़े बासलाहियत होते हैं, मगर ना बोलने की वजह से और साथ ना देने की वजह से वो बहुत पीछे रह जाते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज़ और सबसे बुनियादी चीज़, पूरे दौरे का, पूरे इस कोर्स का खुलासा जो है, वो ये है कि आप तदरीब करेंगे, मश्क करेंगे। और कोशिश करें कि इस मश्क के अंदर, अगर तो आप में से बहुत सारे साथी शायद ऐसे होंगे कि जो एक ही जगह पर रहते हैं, अगर वक़्त मिला बाद में कभी तो इंशाल्लाह हम तारुफ भी करेंगे। अगर कोई ऐसा आपके साथी मिल जाता है जो आपके पास बैठा हो, मिसाल के तौर पर एक ही जगह के अगर 2 साथी मिल जाएँ, आपको कोई साथी मिल जाता है कि जो आपके साथ मश्क करे, तदरीब करे, जब हम काम आपको कहेंगे, वो आप साथ-साथ करते रहेंगे, बल्कि हम करवाएँगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं होगा कि आपको अकेला छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि आप मश्क करें। नहीं, हम इंशाल्लाह आपको करवाएँगे और साथ-साथ मैं सारा तरीक़ाकार बतलाऊँगा कि इसमें आपने करना क्या है। अरबी हमारे लिए तो बहुत मानूस ज़ुबान है, अरबी को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, मगर थोड़ी-सी तवज्जो की ज़रूरत होती है उसकी तरफ। असल में बोलने से आती है, ये याद रखिए, कोई भी ज़ुबान, हमारे यहाँ एमए किए हुए लड़के, एमए इंग्लिश किए हुए लड़कों को प्रॉपर जो है वो इंग्लिश बोलनी नहीं आती। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने बोला ही नहीं होता। वो चंद अल्फ़ाज़ रटे हुए होते हैं और चंद चीज़ें जो है उन्होंने देखी होती हैं, तो बस वो उन्हीं को बोलते हैं। और जो हज़रात बाकी दूसरे हैं, मिसाल के तौर पर जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो वो कोशिश फरमाएँ कि किसी और साथी को अपने साथ जोड़ लें। देखिए, मैं बहुत कीमती बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, तजर्बे की बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप खामोश रहेंगे, अगर आप बोलेंगे नहीं, तो आपका मेरा ख़्याल है कि मुश्किल होगा आपके लिए। और उसका भी मैं आपको तरीक़ाकार बताऊँगा कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह का साथी मुयस्सर नहीं आता। हमारे यहाँ तकरीर का बस मैं ये आखिरी 1-2 बातें करके फिर हम अपने सबक को शुरू करते हैं। हम अपने यहाँ तलबा को तकरीर सिखाते हैं कि तकरीर आपने कैसे करनी है। तो हम उनको कहते हैं कि भई आप शीशे के सामने खड़े हों, आईना जो होता है उसके सामने आप खड़े हों और आईने के सामने खड़े होकर आप बोलें। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, आपको अपनी ज़ुबान, आपको अपना लहज़ा, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएँगी। तो अगर आप शादीशुदा भी नहीं हैं, आप किसी साथी को भी नहीं तलाश कर सकते, तो कम से कम किसी चीज़ को भी आप सामने रख कर के, तो यूँ समझें कि वो आपकी बात सुन रहा है। मिसाल के तौर पर आपके पास कलम पड़ा हुआ है, पेन पड़ा हुआ है, कोई चीज़ है घर में, तो आप ये समझें कि, यूँ समझें कि आप उससे बात कर रहे हैं। माज़रत। इसलिए तदरीब सबसे अहम है। उसके बाद जो है वो ये है कि सबक पढ़ने के बाद भी आप थोड़ा बहुत टाइम जो है ना इसको देंगे, इस पर फोकस करेंगे, इसके बारे में सोचो विचार करेंगे, इस पर गौर फिक्र करेंगे और सवालात करना भी आप सीखें इसमें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती, एक बार नहीं समझ आई, दूसरी बार नहीं समझ आई, तो बार बार पूछें।